جنرل ایوب کے طویل مارشل لا کے بعد 1970 میں مشرقی اور مغربی پاکستان کی عوام نے ووٹ کے ذریعے قیادت کا انتخاب کیا۔ نئے جمہوری نظام نے اقتدار کا ایسا تنازع جنم دیا جو 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے پر ختم ہوا۔ 1971 کے سانحہ سقوط ڈھاکہ کے ہنگامہ خیز اثرات کے بعد نئی منتخب ہونے والی قومی قیادت کو آئین کی تشکیل کا سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا۔ 1973 میں یہ چیلنج پورا کر لیا گیا اور پاکستان کو پہلا متفقہ آئین ملا۔ ملک کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد چھوٹے صوبوں کو برابر نمائندگی دینے کے لیے اس آئین میں ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان کو تشکیل دیا گیا۔ ابتدا میں سینٹ کے ممبران کی تعداد 45 تھی جو 63 سے 87 ہوئی، جس کو بعد میں بڑھا کر 104 تک لے جایا گیا۔ ان میں فاٹا کے 8 ممبران کو بھی شامل کیا گیا۔ ہر 3 سال بعد سینٹ کے آدھے ممبران ریٹائر ہو جاتے ہیں جبکہ اتنے ہی ممبران کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے، سینٹ اسمبلیوں میں صوبوں کی نمائندگی کتنی ہے اور ایک سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے کتنے ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ سینٹ انتخابات کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ ہے۔ 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں اور پاکستان میں سینٹ کے ممبران کا انتخاب قومی اسمبلی کے ڈائریکٹ الیکشن کے برعکس ان ڈائریکٹ الیکشنز کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی سادہ الفاظ میں عوام قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں جبکہ یہی ممبران بعد میں سینٹ ارکان کو منتخب کرتے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی مل کر پارلیمنٹ مکمل کرتے ہیں۔ سینٹ ممبران کے انتخاب کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس کو STV یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم 19ویں صدی میں برطانوی میتھمیٹیشین تھامس رائٹ ہل نے متعارف کروایا جو آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آسٹریلیا، مالٹا اور جرمنی جیسے ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ممبران کے انتخاب کے لیے اس سسٹم کا اطلاق یوں ہوتا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کی مخصوص تعداد ایک سینیٹر کو منتخب کرتی ہے اور منتخب ہونے والا سینیٹر یہ جان نہیں پاتا کہ اس کو کس کس کا ووٹ ملا، یعنی طریقہ انتخاب سیکرٹ بیلٹنگ ہے۔ سینٹ انتخابات کا الیکٹورل کالج قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد 104 ہے۔ ہر صوبے سے 14 جنرل، 4 علماء یا ٹیکنوکریٹس، 4 خواتین ممبران جبکہ 1 اقلیتی نشست ہوتی ہے۔ اسی طرح وفاق سے 2 جنرل جبکہ 2 سینیٹرز خواتین اور اقلیتی نشست پر منتخب ہوتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں ممبران کی تعداد 341 ہے۔ STV فارمولے کے تحت پنجاب میں ایک سینیٹر کے انتخاب کے لیے 27 ممبران صوبائی اسمبلی کے ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے 168 ممبران ہیں جبکہ ایک سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے کم از کم 13 ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ KPK سے 124 ممبران کے ایوان سے ایک ایوان بالا کے ممبر کے لیے 9 ووٹ جبکہ 65 ارکان پر مشتمل بلوچستان اسمبلی سے ایک سینیٹر کو منتخب ہونے کے لیے 5 ممبران کا اعتماد حاصل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وفاقی دارالحکومت سے سینیٹر کو تقریباً 172 اراکین قومی اسمبلی کا ووٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فاٹا کو 25ویں آئینی ترمیم کے تحت KPK میں ضم کر لیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد ایوان بالا میں 2024 تک ممبران کی تعداد 104 سے کم ہو کر 96 رہ جائے گی اور اسی طرح فاٹا سے بعد میں کوئی سینیٹر منتخب نہیں ہوگا۔